میرے حضرت عبادت میں لطافت خوب رکھتے ہیں، رہے تقوی پہ چلتے ہیں، فقاہت خوب رکھتے ہیں۔ میرے واجب الاحترام معزز حاضرین، آج کی جمعہ کی نشست میں حضور علیہ السلام کی ولادت مبارکہ کے متعلق کچھ باتیں عرض کروں گا۔ کھولو بھی اس کو، کھولو، اسپیکر بٹھا کر پڑھ دیں۔ اللہ تعالیٰ کی جب رحمت برسنا ہوتی ہے، بارش جب برسنا ہوتی ہے تو اس کے آثار نظر آنے لگتے ہیں۔ بادل آ گئے، کوئی بادلوں کو دیکھ کے کہتا ہے کہ آج بارش برسے گی، کوئی ٹھنڈی ہوا کا رخ دیکھ کے کہتا ہے کہ بارش برسے گی۔ حبس گھٹن ہوا رک جائے تو لوگ کہتے ہیں لگتا ہے بارش برسے گی۔ یعنی رحمت برسنے سے پہلے اس کی کچھ نشانیاں نظر آ جاتی ہیں، اور محکمہ موسمیات والے بھی ہوا کا دباؤ دیکھ کر وہ بھی بتا دیتے ہیں کہ کل کو گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے۔ تو کائنات کی جب سب سے بڑی رحمت آنی ہے، حق تعالیٰ نے جن کو رحمت للعالمین فرمایا ہے، تو ان کی آمد سے قبل بھی اللہ نے ایسی نشانیاں بھیج دی ہیں کہ آخر الزماں پیغمبر کی ولادت ہونے والی ہے، حضور علیہ السلام تشریف لانے والے ہیں۔ تو بہت ساری نشانیاں آپ کی آمد سے قبل حق تعالیٰ نے ظاہر فرما دیں۔ میں نے گزشتہ جمعہ بھی یہ بات عرض کی تھی کہ کچھ معجزات آپ علیہ السلام کی زندگی میں، اور کچھ معجزات آپ کی آمد سے قبل بھی اس کا اظہار ہوا، جس کو ارہاس کہتے ہیں۔ اور ارہاس کا معنی ہے بنیاد، کیونکہ حضور علیہ السلام کی آمد سے قبل بنیادیں مضبوط کی جا رہی ہے۔ آپ علیہ السلام کی آمد سے 50 روز قبل ابرہہ کا وہ واقعہ پیش آیا۔ اس نے دیکھا کہ عرب کے لوگ بیت اللہ کا طواف کرتے ہیں، وہ تو خالی ایک کمرہ ہے، میں اس کے مقابلے میں ایک خوبصورت عمارت بنا دیتا ہوں تاکہ لوگ اس عمارت کا طواف کریں اور مکہ مکرمہ میں جو اللہ کا گھر ہے اس کا طواف نہ کریں۔ اور اس کی بنیاد صرف حسد تھی۔ آج ہم حسد کو معمولی سمجھتے ہیں۔ اللہ کے نبی کے فرمان مبارک کا مفہوم فرمایا، حسد نیکیوں کو ایسے کھا جاتا ہے جیسے آگ سوکھی لکڑی کو یا گھاس کو کھا جاتی ہے۔ میں جب بھی اس حدیث مبارکہ کا مفہوم عرض کرتا ہوں، ساتھ یہ یاد دلاتا ہوں، بھائی یہ کافروں کی نیکیاں نہیں، یہ مسلمانوں کی نیکیاں ہیں۔ بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ ہمارے لیے نہیں ہے، بھی میرے اور آپ کے لیے ہی ہے۔ اور اگلی بات سن لیں کہ حسد ہمیشہ اپنوں کو ہوتا ہے، بیگانوں کو نہیں ہوتا۔ جو جتنے خاص، جتنے قریب ہوتے ہیں، سب سے زیادہ حسد بھی انہی کو ہوتا ہے، دور والوں کو تھوڑا ہوتا ہے، الا ماشاء اللہ۔ یوسف علیہ السلام کو کنویں میں کس نے پھینکا؟ سکے بھائیوں نے۔ بھائیوں کو حسد ہوا کہ ابا جان کی ساری نظر کرم اس کے اوپر ہے، بھائی کے اوپر، اور ہمارے اوپر نہیں، حالانکہ ہم بڑے ہیں، تعداد میں بھی زیادہ ہیں، یہ عمر میں بھی چھوٹا ہے اور اوپر سے اکیلا بھی ہے۔ یہ بنیاد تھی حسد کی۔ اس لیے تو حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں
اپنی اولاد میں سے اگر کسی بچے سے زیادہ پیار ہے تو وہ بھی سب کے سامنے اظہار نہ کرے، کہیں دوسرے بھائیوں کو بہنوں کو اس سے حسد نہ ہو جائے، اس کو کوئی نقصان پہنچا دیں یا اس سے نفرت کرنے لگیں، یہ ابا کا لاڈلا ہے یہ اماں کا لاڈلا ہے۔ تو فرمایا کہ بچوں کے سامنے بھی کسی ایک بچے سے اس طرح اظہار محبت نہ کریں، اور بالخصوص جہاں بچیاں ہوں اور بعد میں بیٹا پیدا ہو اس کو ترجیح نہ دے زیادہ، ورنہ بہن بھائیوں میں نفرت ہو جائے گی، محبت نہیں رہے گی۔ جو محبت دل میں ہے اس کو بھی چھپا کے رکھیں، سب کے ساتھ برابری کا سلوک کریں۔ آج ہمارے معاشرے میں بگاڑ اسی لیے ہے، کسی بچے سے پیار ہے تو ساری جائیداد اسی کے نام، پھر بعد میں جناب یہ بچہ ایسا نکلا۔ میں نے کہا غلط تو تم نے کیا ہے۔ اللہ کے محبوب کے پاس ایک صحابی تشریف لائے، عرض کیا اللہ کے محبوب ایک باغ اپنے بچے کے نام کرنا چاہتا ہوں اور آپ کو اس پہ گواہ بنانا چاہتا ہوں۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے سوال کیا کیا ایسے باغ دوسرے بچوں کے نام کیے ہیں؟ جی ان کے نام تو نہیں کیے۔ فرمایا کیا تم یہ نہیں چاہتے کہ تمہاری ساری اولاد تمہاری خدمت کرے؟ جی یہ تو میں چاہتا ہوں۔ تو فرمایا پھر ان کے ساتھ انصاف کرو، ان میں سے ایک کے ساتھ تو اتنا احسان کر رہے ہو، آپ کے جو الفاظ ہیں اس کا مفہوم کہ یہ ظلم کر رہے ہو اور اوپر سے اس ظلم پر مجھے گواہ بنا رہے ہو، تو ان میں برابری رکھو۔ تو میرے محترم سامعین، یہ حسد بہت بڑی بیماری ہے، اور سب سے پہلے یہ شیطان نے کیا تھا حسد، میں اعلیٰ ہوں، میں ایسے ہوں، آگ سے ہوں۔ اور یاد رکھنا جو حسد کرتا ہے جس نعمت کے اوپر، اسے وہ نعمت کبھی بھی نہیں ملے گی، محروم ہو جائے گا اس نعمت سے۔ ہاں جب وہ توبہ کر لے، استغفار کر لے، اللہ سے معافی مانگ لے، پھر حق تعالیٰ اس کو وہ نعمت عطا فرمائیں گے۔ اگر آپ نے کسی کی نعمت پہ حسد کیا ہے، کسی کے بزنس کے اوپر حسد کیا ہے، کسی کی گاڑی کے اوپر حسد کیا ہے، کسی بھی چیز کے اوپر حسد کیا ہے، اس نعمت سے آپ محروم ہو گئے۔ ہاں آپ توبہ کر لیں اور اللہ کی تقسیم پہ راضی ہو جائیں تو حق تعالیٰ وہ نعمت آپ کو بھی عطا فرما دیں گے۔ اور اگر یہ حرکت نہ چھوڑی، میرے پیر و مرشد فرماتے ہیں پھر جہاں وہ کھڑا ہے نا وہاں بھی نہیں رہے گا، اس سے نیچے گرے گا۔ اور دلیل کے طور پہ فرمایا شیطان کو دیکھو جس مقام پہ کھڑا تھا، آدم علیہ الصلاۃ والسلام پہ حسد کیا، توبہ نہیں کی، جس مقام پہ کھڑا تھا وہاں سے بھی نیچے گر گیا، مردود ہو گیا ہمیشہ کے لیے۔ تو اس لیے کسی پر بھی حسد نہ کرنا، جو بھی حسد کرتا ہے خدائی تقسیم کے اوپر اعتراض کرتا ہے۔ اور حق تعالیٰ فرماتے تم ہوتے کون ہو میری تقسیم پہ اعتراض کرنے والے؟ کون ہو تم میرے فضل پہ اعتراض کرنے والے؟ ہم کسی کی صلاحیتیں نہیں دیکھتے، جب ہم نے اپنا فضل کرنا ہوتا ہے ہم پھر اس کی صلاحیت نہیں دیکھتے بلکہ اپنا فضل فرما دیتے ہیں۔ تو میرے محترم سامعین، ابرہا کو یہ تکلیف ہوئی کہ یہ لوگ بیت اللہ کا طواف کرتے ہیں، کیوں کرتے ہیں؟ کیوں؟ یہی تو حسد ہے۔ کیوں نعمت مل گئی؟ یہی تو حسد ہے۔ کیوں عزت مل گئی؟ یہی تو حسد ہے۔ یہ کیوں میں تو ساری لڑائی ہے۔ خوبصورت عمارت بنوائی، بڑی خوبصورت، لوگوں سے کہا جناب دیکھو بیت اللہ کے مقابلے میں کتنی خوبصورت میں نے عمارت بنوائی ہے، کیا ضرورت ہے اتنا دور جانے کی، بس یہاں آؤ، یہیں 7 چکر کاٹ لو، اللہ اللہ خیر صلی اللہ۔ وہ بھی تو ایک بلڈنگ ہی ہے اور یہ خوبصورت ہے۔ عرب کا کوئی قافلہ ادھر آیا ہوا تھا، ان کو جب پتہ چلا تو ایک نوجوان نے جرأت کر کے اس میں جا کے پخانہ کر دیا۔ صبح کو اس نے جناب وہ شور شرابہ کیا، اگلے دن انہوں نے کیا کیا اور بڑھ کر حملہ کیا کہ اس کو آگ لگا دی۔ اس نے قسم اٹھا لی کہ میں بیت اللہ کو نہیں چھوڑوں گا۔ یہ مکہ کے رہنے والے لوگ تھے، انہوں نے میری اتنی خوبصورت عمارت کو گرا دیا، اب میں بیت اللہ کو نہیں چھوڑوں گا۔ ہاتھیوں کا لشکر لے کے آ گیا اور مکہ مکرمہ سے باہر
عبد المطلب کے اونٹ چر رہے تھے، سب سے پہلے اس کے اوپر قبضہ کیا۔ لکھا ہے تقریباً کو 200 اونٹ تھے، ان پہ قبضہ کر لیا۔ خبر ملی عبد المطلب کو، آپ کے اونٹوں پہ قبضہ کر لیا ہے اور بیت اللہ کو گرانے کا ارادہ ہے، ہاتھیوں کا بہت بڑا لشکر ہے، کیا کرنا ہے ان سے؟ لڑ تو سکتے نہیں، بہت بڑی طاقت ہے، کوئی مذاکرات کرے ان سے۔ انہوں نے کہا میں خود ہی جاؤں گا، خود ہی جا کے ان سے مذاکرات کروں گا۔ عبد المطلب آئے۔ ابرہا نے جب عبد المطلب کو دیکھا، اللہ تعالیٰ نے ان کو ظاہری شان و شوکت ایسی ہیبت عطا فرمائی تھی کہ دیکھتے ہی مرعوب ہو گیا۔ آخر حضور کا دادا ہے، تخت پر تو نہ بٹھایا، البتہ خود تخت سے نیچے اتر آیا اور بیٹھ کر گفت و شنید بات چیت شروع ہوئی۔ وہ اسی انتظار میں تھا کہ کب یہ بیت اللہ کی بات کریں، کب یہ اس کی بات کریں۔ عبد المطلب نے کہا میرے اونٹوں پہ آپ نے قبضہ کر لیا ہے، آپ میرے اونٹ واپس کر دیں۔ اس نے کہا اونٹ تو میں واپس کر دوں گا، میں تو اس انتظار میں بیٹھا ہوں، تمہارا دین مذہب سب بیت اللہ ہے، اس کے متعلق تم بات ہی نہیں کرتے۔ عبد المطلب کہنے لگے اونٹوں کا مالک میں ہوں، اس لیے اس کے متعلق بات کر رہا ہوں، اور وہ جو بیت اللہ ہے اس کے مالک اللہ رب العزت ہیں، وہ تو اللہ کا گھر ہے، اللہ جانے اور تم جانے، تم جانو اللہ جانے، میرے اونٹ میرے حوالے کر دو۔ انہوں نے کہا پھر سن لو، ہم نے بیت اللہ کو گرانا ہے صبح۔ وہ ٹھیک ہے، گرائے، اونٹ لیے اور تشریف لے آئے۔ اب کیا کیا؟ وہ جو 200 اونٹ تھے اللہ کی راہ میں قربان کر دیے، اور غلاف کعبہ پکڑ کر بیت اللہ میں کھڑے ہو گئے، دعا مانگنے لگے، مولا جو میری محبوب چیز تھی وہ تو میں نے تیرے راستے میں قربان کر دی، اب اس کے بدلے اس گھر کی حفاظت آپ فرمائیں۔ اور یہ بات آپ بھی سن لیں، زندگی میں کبھی کوئی ایسا موقع پریشانی کا آ جاتا ہے تو جو محبوب ترین چیز ہو وہ اللہ کے راستے میں صدقہ کریں۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ سری صدقہ دے آؤ جی، کیوں جی؟ وہ جس کو دے کے آئے پتہ نہیں وہ کھاتا بھی ہے کہ نہیں، وہ اس کو دیکھ کے ڈر جائے۔ بھینس کی سری کو دے آئے، بھائی بڑی مصیبت آئی ہے تو بڑی سری دے آئے ہیں؟ عجیب سوچ ہے یار، محبوب چیز ہے، پتہ نہیں یہ کس نے کہاں سے نکالا ہے جی سری صدقہ دے دو جی۔ بھائی جانور دینا ہے چلو وہ تو کچھ سمجھ آ جائے، لیکن جانور دینا بھی کوئی ضروری نہیں۔ بہت سارے لوگ سمجھتے ہیں کوئی بیمار ہے، پریشان ہے، بیماری زور پکڑ گئی تو جانور صدقہ، کوئی فرض واجب نہیں ہے، جانور مطلقاً صدقہ ہے، صدقہ بلا کو ٹالتا ہے، بیماری کو مصیبت کو ٹالتا ہے۔ تو سب سے بہترین صدقہ نقد پیسے ہیں، سب سے بہترین صدقہ یاد کر لو یہ بات، نقد پیسے ہیں۔ جتنی اللہ نے ہمت دی ہے، کسی غریب کو، مستحق کو، کسی طالب علم کو، کسی مدرسے والے کو نقد پیسے دے دیں جا کر، سب سے بہتر یہ ہے، تاکہ ضرورت پوری ہو جائے۔ بیمار کو اگر میڈیسن کی ضرورت ہے وہ آپ کے پیسوں سے میڈیسن لے لے، کسی بھوکے کو آٹے کی ضرورت ہے اناج لے لے، کسی کو کپڑے کی ضرورت ہے کپڑا لے لے، جو بھی اس کی پریشانی ہے وہ دور ہو جائے۔ اور آپ اٹھائیں اتنا بڑا سرا اور اس کے پاس لے جائے، وہ کہے یار کیا یہ مصیبت دے گیا مجھے۔ تو اس لیے صدقے کے اندر بہترین چیز نقد ہے، اس کے علاوہ جو بھی آپ دیں اللہ کے راستے میں تو اپنی محبوب چیز قربان کریں۔ مفتی ظفر علی خان صاحب مرحوم فرماتے ہیں، ہم جہاز میں سفر کر رہے تھے تو ہمارا جہاز طوفان کی زد میں آ گیا، پائلٹ نے اعلان کر دیا، کپتان نے، زندگی کی امید کم ہے، کلمہ پڑھ لیں سارے حضرات، بتا دیا کہ فنی خرابی بھی ہے اور اوپر سے موسم اتنا خراب ہے، طوفان ایسا ہے کہ بچنا ممکن نظر نہیں آتا۔ حضرت فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا ایک دم جہاز میں
شور برپا ہو گیا، کوئی کلمہ پڑھ رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے، خواتین رونے لگیں، بچے رونے لگے، گئے جی، ختم زندگی۔ حضرت فرماتے ہیں مجھے یہ بات یاد آ گئی فوراً حضرت عبدالمطلب کی۔ میں نے کہا مولا میری بھی ایک محبوب چیز کراچی میں میرے مدرسے میں کھڑی ہے، 7 لاکھ کا کہتے ہیں کہ میں نے ایک بیل لیا تھا قربانی پہ کرنے کے لیے، تو ابھی قربانی میں تو 2 ماہ پڑے تھے، تو میں نے دل میں کہا مولا مجھے وہ بڑا پیارا ہے، روزانہ اس کو چارہ کھلاتا ہوں، اس کی دیکھ بھال کرتا ہوں، تو میں نے دل میں ارادہ کیا، نیت کی کہ یا اللہ یہ بیل میں نے تیری راہ میں قربان کر دیا۔ حضرت فرماتے ہیں کہ جو ہی میں نے یہ نیت کی، میں نے اس کا اثر اگلے لمحے دیکھا، جہاز معمول کی پرواز کے اوپر آ گیا۔ کپتان نے بھی اعلان کر دیا کہ ہم طوفان سے نکل گئے۔ کہنے لگے کہ میں نے محبوب چیز اللہ کے راستے میں پیش کی، آفت آئی فوراً ٹل گئی۔ جب میں گھر پہنچا تو سب سے پہلے اس کو ذبح کر کے طالب علموں کو کھلایا۔ تو اپنی محبوب چیز خدا کی راہ میں قربان کر کے جان بچا لیں۔ بچے کے اوپر آفت آ گئی ہے، محبوب چیز قربان کریں، اب تعالیٰ اس مصیبت سے آپ کو نکال دیں گے۔ سمجھ گئے بات؟ بہت سے لوگ کہتے روایتی صدقہ بات، وہ بڑے صدقے کیے جی، آپ نے کیا ہی نہیں صدقہ۔ آپ اپنی محبوب چیز دیں، محبوب چیز۔ رمضان کے مہینے میں ہمیں فون آ رہے ہوتے ہیں جی، وہ زکوٰۃ دینی ہے جی، وہ جوتے جو سارا سال نہیں بکے وہ دے دیں جی طالب علموں کو زکوٰۃ میں، وہ کپڑے ان کے کوئی رنگ تھوڑے سے خراب ہو گئے ہیں جی تو وہ دے دیں جی۔ میں نے کہا محبوب چیز دو اللہ کے راستے میں، محبوب چیز حق تعالیٰ اس کو قبول فرماتے ہیں۔ تو میرے